بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ پھر جب کان پھاڑ دینے والی سخت آواز آئے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا اور اپنی ماں اور باپ سے اور اپنی بیوی اور اولاد سے۔ اس دن ہر شخص ایک ایسے حال میں ہوگا کہ اسے کسی اور کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 35 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے واو یعنی اور، امہ، لفظ ام کے بنیادی حروف حمزہ، میم اور میم ہیں۔ توجہ فرمائیں، ام کا معنی ہے ماں، اگرچہ اسی مناسبت سے جو انسان کی دادی یا انسان کی نانی ہوتی ہے، بعض اوقات اسے بھی عربی زبان میں ام کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں حضرت آدم کی زوجہ حضرت حوا، یہ تمام انسانوں کی ماں ہیں، ام ہے، ام البشر یعنی انسانوں کی ماں۔ ام پس ماں کو کہتے ہیں ام ہی، اپنی ماں سے، وَأَبِيهِ اور اپنے باپ سے۔ یہ ابی اس کے بنیادی حروف حمزہ، با اور واو ہیں۔ توجہ فرمائیں، بنیادی حروف حمزہ، با اور واو ہیں، لیکن جب یہ لفظ اکیلا آتا ہے تو اب بغیر واو کے آتا ہے، لیکن جب یہ کسی اور لفظ یا حرف کی طرف اضافہ ہو رہا ہو تو پھر بعض اوقات واو اور بعض اوقات یا اور بعض اوقات الف۔ مثلا اگر ہا کی طرف اضافہ ہو رہا ہو جیسے کہ یہاں پر ہے وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، تو بعض اوقات ابیہ کی شکل میں آتا ہے، بعض اوقات ابو ہو اور بعض اوقات ابا ہو۔ وہ عربی زبان کے قواعد ہیں کہ جن کا یہاں پر بیان کرنا ابھی مناسب نہیں ہے اس طرز کے اعتبار سے، پس توجہ فرمائیں۔ ابی ہے، اب کے بنیادی حروف حمزہ، با اور واو ہیں، اور اس لفظ کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہے باپ۔ ماں کے مقابلے میں باپ، اگرچہ عربی زبان میں دادا اور چچا کے لیے بھی لفظ اب یا ابو استعمال ہوتا ہے۔ آیت نمبر 36 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے واو یعنی اور، صاحبتہ، صاحبتہ دو حصوں پر مشتمل ہے، صاحبہ اور ہا۔ ہا یعنی اپنی اور صاحبتن کہتے ہیں بیوی کو، صاحبتہ یعنی اپنی بیوی سے۔ توجہ فرمائیں، صاحبہ کے بنیادی حروف صاد، ہا اور با ہے۔ لفظ صاحب اس کو کہا جاتا ہے جو ہمیشہ ساتھ رہے۔ کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ رہے، کوئی انسان کسی حیوان کے ساتھ رہے، کسی جگہ میں رہتا ہو یا کسی زمانے میں رہتا ہو، اس ساتھ رہنے والے کو اس انسان کا، اس حیوان کا، اس زمانے کا، اس مکان کا یعنی جگہ کا صاحب کہا جاتا ہے۔ اور اسی ساتھ رہنے کے اعتبار سے انسان کی بیوی کو بھی عربی زبان میں صاحبتن کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا، اللہ تبارک و تعالی نے نہ کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے اور نہ کسی کو اپنی اولاد بنایا ہے۔ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی نہ کوئی بیوی ہے، بس وصاحبتہ اور اپنی بیوی سے فرار کرے گا، واو یعنی اور، بنی ہے اپنی اولاد سے۔ بنی، توجہ فرمائیں، بنی کے بنیادی حروف با، نون اور یا ہے۔ ایک لفظ ہے جس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بنا، کسی چیز کی بنا رکھنا یعنی اس کی بنیاد رکھنا۔ یہ بنا عربی میں بناؤن، اس کا معنی ہے کسی چیز کو تعمیر کرنا، کسی عمارت کو
تعمیر کرنا. اسی با نون اور یا سے ابن کا لفظ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں زید ابن خالد. یہ جو ابن کا لفظ ہے یہ اسی با نون اور یا سے بنا ہے، اور ابن عربی زبان میں کہا جاتا ہے بیٹے کو. گویا کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کی عمارت کی طرح سے ہوتا ہے. باپ اس کی پرورش کرتا ہے، باپ اس کے وجود میں آنے کا سبب بنتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اس کی گویا کہ تعمیر کرتا ہے. اس اعتبار سے بیٹے کو عربی زبان میں بیٹے کو ابن کہا جاتا ہے. ابن کی جمع بنون یا بنین یا بعض اوقات ابناء آتی ہے. یہ جو اس آیت میں آیا ہے وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، یہ بنیہ در حقیقت وہی بنین تھا جس کا نون عربی قواعد کے مطابق چلا گیا اور یہ بن گیا بنیہ، ہا کی طرف یہ اضافہ ہوا ہے. اور اپنے بیٹوں سے توجہ فرمائیں، اگرچہ بنیہ سے مراد بیٹے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس دن جو نافرمان ہوں گے وہ یہ نہیں کہ بیٹوں سے بھاگ رہے ہوں گے، اور اگر بیٹیاں ہوں گی تو ان سے نہیں بھاگ رہے ہوں گے، بلکہ اس سے مراد بھی اولاد ہے. جیسے ہم نے عرض کیا تھا یوم یفر المرء، اگرچہ مرء سے مراد مرد ہے لیکن مراد ہر انسان ہے، اور جو کوئی بھی ہوگا چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے خدا کے نافرمان، تو اپنے قریبی ترین رشتہ داروں سے بھی دور بھاگ رہے ہوں گے. آئندہ درس میں اس کو جاری رکھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.